ہمیں اپنے رب سے ملاقات کرنی، اور اس ملاقات کی اگر تیاری نہیں تو اس سے بڑھ کے شرمندگی اور رسوائی کی کوئی بات ہی نہیں. جس سے ملاقات کے لیے جا رہے ہیں اسی کی نافرمانی کر رہے ہیں اور گناہ اکٹھے کر کر کے لے جا رہے ہیں، کانٹے چن رہے ہیں اپنے لیے آگے. اور جب موت کی شدید ترین بے ہوشی آ پہنچی، اب مجھے کون بچائے گا، اس وقت کے لیے تیار نہیں کیا کچھ. جب ہم سب جانتے ہیں کہ ہمارے لیے ملجا و ماوا اللہ ہی کی ذات ہے، تو پھر ہم اسی کے ذکر سے کیوں غافل ہیں، اسی کی یاد کو کیوں بھولے ہوئے ہیں، اس کی ملاقات کا شوق کیوں نہیں ہے. سب سے بڑا محسن، سب سے بڑا رب جو میرے ظاہر اور باطن سب کو جانتا ہے. انسان سب انسانوں کو دھوکہ دے سکتا ہے، اس کو نہیں دے سکتا. سب کے ساتھ غلط بیانی کر سکتا ہے، اس کے ساتھ نہیں کر سکتا. تو اس لیے کسی پر نہیں، اپنے اوپر احسان کرتے ہوئے، اپنا بھلا کرتے ہوئے اپنی خیر منائیں، کیونکہ ہم میں سے ہر ایک کو موت کا ذائقہ چکھنا ہے، موت کے مرحلے سے گزرنا ہے. اس لیے عقل مندی کا تقاضا یہی ہے کہ وہ کرے جو آخرت میں کام آنے والا ہے. اس میں سب سے پہلی چیز یہ ہے کہ خوف اور امید دونوں ساتھ ہوں. نہ تو انسان مایوس ہو جائے اور نہ اتنی امید لگا بیٹھے کہ کچھ کر کے نہ دے. یہ کیفیت ساری زندگی بھی ہونی چاہیے اور موت کے وقت بھی. موت کی بے چینیوں میں بھی مومن کو خوف اور امید کی درمیانی کیفیت میں رہنا چاہیے. یعنی اپنے گناہوں پر اللہ تعالیٰ کی سزا کا ڈر ہے تو ساتھ اپنے رب سے رحمت کی امید بھی رکھے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم ایک نوجوان کے پاس تشریف لائے اور موت و حیات کی کشمکش میں تھا. آپ نے پوچھا کیسے ہو؟ اس نے عرض کیا اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ تعالیٰ سے رحمت کی امید بھی رکھتا ہوں اور اپنے گناہوں سے بھی ڈرتا ہوں. تو آپ نے فرمایا ایسے موقع پر کسی بندے کے دل میں جب یہ دونوں چیزیں پیدا ہو جائیں تو اللہ تعالیٰ اسے اس کی امید کے مطابق دیتا ہے، اور جس بات کا اسے ڈر ہو اس سے اسے محفوظ کر لیتا ہے. تو اپنے دلوں کا جائزہ لیں کہ کیا واقعی خوف ہے اور ساتھ امید بھی ہے. براء بن عازب سے روایت ہے، ایک مرتبہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم براء بن عازب سے فرمانے لگے کہ سوتے وقت باوضو اور دائیں پہلو پر لیٹتے ہوئے اس دعا کو پڑھا کرو، اور فرمایا کہ اگر تم اسی حالت میں وفات پا گئے تو تمہارا خاتمہ فطرت اسلام پر ہوگا. اللہم اسلمت نفسی الیک ووجہت وجہی الیک وفوضت امری الیک والجہت ظہری الیک رغبتا ورہبتا الیک لا ملجأ ولا منجا منک الا الیک آمنت بکتابک الذی انزلت وبنبیک الذی ارسلت. پھر یہاں محاسبے کی ضرورت ہے. کیا واقعی ہم رات کو سوتے وقت یہ پڑھتے ہیں؟ کیا یہ چند لفظ یاد کرنا ہمارے لیے بہت مشکل ہے؟ اے اللہ، میں نے اپنے نفس کو آپ کی سپردگی میں دے دیا اور اپنے چہرے کو آپ کی طرف کر لیا اور اپنے کام کو آپ کے سپرد کر دیا اور آپ سے ہی اپنا سہارا لیا، اس حالت میں کہ امید اور خوف آپ ہی سے ہیں، سوائے آپ کے نہ کوئی جائے پناہ ہے اور نہ کوئی جائے نجات. میں آپ کی کتاب پر ایمان لایا ہوں جو آپ نے اتاری ہے، اور آپ کے نبی پر ایمان لایا ہوں جن کو آپ نے بھیجا ہے. تو روانگی کی تیاری ہر دم رہے، اور پھر خاص طور پر جب انسان اپنے دن کا اختتام کر رہا ہو، نیند کی آغوش میں جا رہا ہو، تو اپنے آپ کو اللہ کے سپرد کرے، خود اپنے آپ کو اللہ کے حوالے کرے. وَأَنَا أَوَّلُ الْمُسْلِمِينَ. کیونکہ کوئی پتہ نہیں کہ موت نیند میں ہی آ جائے اور کبھی بھی آ جائے، کسی وقت کہیں بھی بیٹھے ہوئے کوئی بھی پکڑا جا سکتا ہے. اور یہ یاد رکھنا چاہیے کہ موت کی سختیاں ہیں. موت اتنا خوبصورت تجربہ نہیں ہے، اور انسان کے بہت سے غلط اعمال، غلط عادات، بہت سے غلط کام اس وقت چھٹ سکتے ہیں جب اس کو موت کی سختی یاد رہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یقیناً موت کے لیے گھبراہٹ ہے. جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مرض الوفات میں مبتلا ہوئے تو آپ اپنی چادر کو بار بار چہرے پہ ڈالتے، جب کچھ افاقہ ہوتا تو اپنے مبارک چہرے سے چادر ہٹا دیتے. یعنی آپ ہوش میں تھے لیکن تکلیف میں تھے. ایک ہوتا ہے نا بے ہوشی کو پتہ ہی نہیں کہ کیا گزر رہی، اور ایک یہ کہ انسان کو ہوش ہو کہ اس پہ کیا گزر رہی ہے اور اس کے ساتھ ساتھ وہ بے بس بھی ہو. حضرت عائشہ کہا کرتی تھی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کے وقت آپ کے سامنے ایک بڑا پانی کا پیالہ رکھا ہوا تھا جس میں پانی تھا. آپ اپنا ہاتھ اس برتن میں ڈالتے اور پھر اس ہاتھ کو اپنے چہرے پر ملتے اور فرماتے لا الہ الا اللہ، بلا شبہ موت میں تکلیف ہوتی ہے. پھر آپ اپنا ہاتھ اٹھا کر فرمانے لگے پھر رفیق الاعلی، یہاں تک کہ آپ کی روح مبارک قبض ہو گئی اور آپ کا ہاتھ جھک گیا، آخری وقت آ گیا.
حضرت عائشہ کہتی ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی موت کی شدت دیکھنے کے بعد اب میں کسی کی آسان موت پر رشک نہیں کرتی، یعنی اس بات پر کہ کسی کی جان بہت آسانی سے نکل گئی ہے، کیونکہ اگر یہ قابل رشک بات ہوتی تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی جان سب سے آسانی سے نکلتی، لیکن آپ پر بھی یہ مشکل وقت آیا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے میں جو کام کرنا چاہتا ہوں اس میں مجھے اتنا تردد نہیں ہوتا جتنا کہ مجھے اپنے مومن بندے کی جان نکالنے میں ہوتا ہے۔ وہ موت کو تکلیف کی وجہ سے پسند نہیں کرتا اور مجھے بھی اسے تکلیف دینا برا لگتا ہے، لیکن موت مومن کے لیے صفائی اور طہارت کا ذریعہ ہے۔ اور اسی طرح یعنی جس طرح آپ کسی سے ملنے کے لیے جاتے ہیں صاف ستھرے ہو کر، تو موت چونکہ ایک برج ہے جیسے کراس کر کے آپ اللہ رب العزت سے ملاقات کریں گے، تو دنیا سے نکلتے ہوئے ایک طرح سے وہ گناہوں کے کفارے کا ذریعہ بن جاتی ہے وہ ساری تکلیف، اور اسی طرح درجات کی بلندی کا ذریعہ بنتی ہے۔ حضرت عائشہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مجھ پر موت کی سختیاں اس بنا پر آسان ہو رہی ہیں کہ جنت میں تم مجھے اپنی بیوی دکھائی دے رہی ہو۔ یعنی ایک طرح مشکل ہے لیکن اللہ کا وعدہ ہے ان مع العسر یسرا، اس کے ساتھ آسانی بھی ہے۔ تو تکلیف دہ وقت میں اگر ساتھ کوئی ایسی چیز انسان کے سامنے ہو جس سے اسے خوشی ہو تو تکلیف نسبتاً کم ہو جاتی ہے۔ اس سے یہ بھی پتہ چلتا ہے کہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ موت کے وقت انسان کو مختلف چیزیں دکھاتے ہیں۔ بعض لوگ باقاعدہ کسی سے گفتگو بھی کر رہے ہوتے ہیں، بات کر رہے ہوتے ہیں۔ بعض لوگ کہتے ہیں کہ گھر میں مہمان آئے ہوئے ہیں، ان کے بیٹھنے کی جگہ بناؤ، تو اس کا مطلب ہے کہ انہیں کچھ نظر آ رہا ہوتا ہے۔ اس دنیا سے جب پردہ کرنے لگتا ہے انسان تو دوسری دنیا کا پردہ ہٹنے لگتا ہے۔ ایک اور روایت میں آتا ہے کہ فرعون نے اپنی بیوی کے دونوں ہاتھوں اور دونوں پاؤں کے لیے 4 میخیں گاڑی، یعنی ہاتھ رکھ کے اس کے اوپر کیل گاڑا، دوسرے ہاتھ پہ پاؤں پہ بھی، وہ ہل نہ سکے، کچھ کر نہ سکے۔ اور جب اس کے کارندے اس کے ساتھ ہی وہ فرعونی اس سے جدا ہوتے تو فرشتے اس پہ سایہ کر لیتے۔ تو اس بیوی نے کہا اے میرے رب اپنے پاس میرے لیے جنت میں گھر بنا دے اور مجھے فرعون اور اس کے عمل سے نجات دے اور مجھے ظالم لوگوں سے بھی چھٹکارا نصیب فرما۔ تو ان کے لیے اس وقت جنت کا گھر ظاہر کر دیا گیا کہ یہ تمہارا گھر ہوگا۔ تو اس سے یہ پتہ چلتا ہے کہ بعض اوقات ہم دیکھتے ہیں کہ کسی شخص کو اذیت دے دے کے مارا گیا یا کسی کو دنیا میں بہت تکلیف آئی اور تکلیف سے وہ فوت ہوا، لیکن ہمیں نہیں معلوم کہ اس کا رب اس کے ساتھ کیا معاملہ کر رہا ہے۔ تو رب کے بارے میں اچھا گمان رکھنا چاہیے، اوپر والوں کو بھی اور مرنے والے کو بھی۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بندہ مومن کے لیے جب دنیا سے رخصت ہونے اور سفر آخرت پہ روانہ ہونے کا وقت قریب ہوتا ہے تو اس کی طرف آسمان سے روشن چہرے والے فرشتے آتے ہیں، گویا کہ ان کے چہرے سورج کی طرح ہوں، ان کے پاس جنت کا کفر اور جنت کی حنوط ہوتی ہے۔ تحد نگاہ وہ بیٹھ جاتے ہیں، پھر ملک الموت آ کر سرہانے بیٹھ جاتا ہے، کہتا ہے اے پاک نفس اللہ کی مغفرت اور خوشنودی کی طرف چلو، وہ لینے آتا ہے۔ چنانچہ اس کی روح اس طرح بہہ کے نکل جاتی جیسے مشکیزے کے منہ سے پانی کا قطرہ بہہ جاتا ہے، یعنی اس آخری وقت سے پہلے جو تکلیفیں ہوتی ہیں گزر جاتی ہیں، لیکن عین جب وہ وقت آتا ہے تو سہولت کے ساتھ روح نکل جاتی ہے اور اپنے رب کے حضور چلی جاتی ہے۔ مومن کا جان نکلتے وقت اللہ کی تعریف کرنا، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یقیناً مومن کے ہر حال میں خیر ہے، اس کی روح جب اس کے دونوں پہلوؤں سے نکلتی ہے تو وہ اللہ کی تعریف کر رہا ہوتا ہے، یعنی اس حال میں بھی رب سے راضی ہوتا ہے، اس تکلیف میں بھی۔ پھر یہ کہ انسان کو آسان موت کے لیے دعا کرنی چاہیے، اور اس کے لیے مختلف دعائیں انسان مانگ سکتا ہے، رحمت کی دعائیں خاص طور پر یا حی یا قیوم برحمتک استغیث۔ ایک اور دعا بھی آتی ہے اگرچہ اس کی سند میں کچھ ذوف ہے لیکن دعا کے الفاظ درست ہیں، مانگی جا سکتی ہے، اور وہ ہے اللہم اعنی علی غمرات الموت وسکرات الموت، اے اللہ موت کی سختیوں اور بے ہوشیوں پر میری مدد فرما دینا، یعنی اس وقت جب سب ساتھ چھوڑ جائیں گے اور کوئی کسی کے لیے کچھ نہیں کر سکتا تو میری مدد فرمانا، کیونکہ اس وقت کہا جائے نا وقیل من راق، ہے کوئی جو دم درود کرے، کوئی جھاڑ پھونک کرے، لیکن کوئی بھی نہیں، کسی کا بھی دم کام نہیں آئے گا۔ تو یہ وہ موقع ہے جب سب سے زیادہ اللہ تعالیٰ سے بخشش کی ضرورت ہوتی، اس لیے خود بھی اور آس پاس والے بھی مریض کے لیے بخشش مانگے، لیکن جو قریب کے لوگ ہیں وہ پریشان نہ ہو جائیں اور اس پریشانی میں دعا مانگنا نہ چھوڑ دیں۔ بعض اوقات ایسا بھی ہوتا ہے کہ مریض تو پریشان ہے، بیمار ہے، تکلیف میں ہے، لیکن آس پاس والے بے صبرے ہو جاتے ہیں، گھبرا اٹھتے ہیں اور پھر بعض اوقات وہ غلط کاموں کی طرف چل پڑتے ہیں۔ اس سے بچنے کی ضرورت ہے، وہ موقع صبر کا ہے، استقامت کا ہے۔ تو اپنی دعاؤں میں
بخشش کی اور موت کے وقت اللہ کی رحمت کی دعائیں ابھی سے شامل کر لیں. اس وقت تو انسان کا معلوم نہیں تکلیف اور دکھ میں کیا حال ہوگا. اسی طرح جو ساتھ والے ہیں وہ بھی بخشش اور رحم کی دعائیں کریں. مثلا والدین ہیں تو رب ارحمہما کما ربیانی صغیرا. ویسے ہر روز کی جو ہماری دعائیں ہیں ڈیلی روٹین میں پڑھنے والی، ان میں سے والدین کے لیے دعا کو لازمی طور پہ شامل کر لینا چاہیے. اور یہ ضروری نہیں کہ والدین کی وفات کے وقت پڑھیں، عام حالات میں بھی پڑھیں، وفات کے وقت بھی پڑھیں اور وفات کے بعد بھی پڑھیں. رب ارحمہما کما ربیانی صغیرا. اور اسی طرح جب مشکل اور تکلیف بہت بڑھ جائے مریض کی تو رب یسر ولا تعسر، اللہ آسانی کر دے، مشکل نہ کر اور اس مشکل سے باہر نکال دے. اللہم اغفر لہا وارحمہا، اللہ اس مرد یا عورت کو بخش دے اور اس پر رحم فرما. اور خاص طور پر یہ ہے کہ مریض اور عیادت کرنے والے آس پاس کے لوگ سب اللہ کے بارے میں اچھا گمان رکھیں اور اس مریض کے بارے میں بھی اچھا گمان رکھیں. کیونکہ عموماً جب کسی کی جان تکلیف سے نکلتی تو ہم کہتے ہیں یہ کوئی ضرور گناہگار شخص ہوگا تو اب پکڑ میں آ گیا ہے. نہیں، کسی کے بارے میں ایسا نہیں سوچے. کس کا کیا معاملہ ہے اللہ ہی بہتر جانتا ہے. اور اسی طرح اللہ کے بارے میں حسن ظن، یہ نہیں کہ اللہ تعالیٰ آپ تو مہربان اور رحیم ہے اور آپ کیوں اس طرح اس کے ساتھ کر رہے ہیں. نہیں، اللہ سبحانہ وتعالیٰ کے ساتھ بھی کوئی شکوہ نہیں. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تم میں سے ہر ایک کو اس حال میں موت آئے کہ وہ اللہ تعالیٰ کے ساتھ اچھا گمان رکھتا ہو. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اس فرمان میں خاص طور پر موت کے وقت اچھے گمان کی بات کی گئی ہے. پھر اسی طرح یہ ہے کہ قریب المرگ کے جو عزیز و اقارب ہیں، جیسے صحابہ کا طریقہ بھی تھا، جیسے حضرت عمر، عثمان، ابن مسعود اور انس اور دیگر صحابہ اس بات کو پسند کرتے تھے کہ وفات کے وقت بندے کو اس کے نیک اعمال یاد دلائے جائیں تاکہ وہ اپنے رب کے بارے میں حسن ظن رکھے. یعنی جب وہ پریشان ہونے لگے کہ مجھے لگتا ہے میں بہت گناہگار ہوں اس لیے میرے ساتھ یہ معاملہ ہو رہا ہے، یعنی گویا اللہ تعالیٰ میرے ساتھ اچھا نہیں کر رہا ہے، یا کوئی ایسی چیز خیال بھی نہ اس کو آئے، اس وقت اس کی نیکیاں اسے یاد دلائے جائے. دیکھو تم نماز بھی پڑھتے تھے، تم روزہ بھی رکھتے تھے، تمہارا رب تمہارے ساتھ بہت اچھا کرے گا، تم گھبراؤ نہیں، پریشان نہیں ہو. وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. ابو نوفل کہتے ہیں کہ موت کے وقت عمرو بن العاص پر شدید گھبراہٹ طاری ہو گئی. ان کے بیٹے عبداللہ نے یہ کیفیت دیکھی تو پوچھا، اے ابو عبداللہ یہ گھبراہٹ کیسی، آپ کی یہ کیفیت کیوں ہو رہی ہے؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تو آپ کو اپنے قریب رکھتے تھے، آپ تو ان کے قریبی ساتھیوں میں سے تھے اور آپ کو مختلف ذمہ داریاں سونپتے تھے. انہوں نے فرمایا بیٹا یہ تو واقعی حقیقت ہے، لیکن میں تمہیں بتاؤں اللہ کی قسم میں نہیں جانتا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم محبت کی وجہ سے مجھ سے یہ معاملہ فرماتے یا تالیف قلب کے لیے، یعنی ایسے دل رکھنے کے لیے. البتہ میں اس بات کی گواہی دے سکتا ہوں کہ دنیا سے رخصت ہونے کے وقت تک وہ دو آدمیوں سے محبت کرتے تھے، ایک سمیہ کے بیٹے عمار سے اور ایک ام عبد کے بیٹے عبداللہ بن مسعود سے. یعنی ان کے بارے میں تو میں یقین سے کہہ سکتا ہوں کہ ان سے محبت تھی، لیکن اپنے بارے میں نہیں کہہ سکتا کہ محبت تھی یا دل جوئی تھی. یہ حدیث بیان کر کے انہوں نے اپنے ہاتھ اپنی ٹھوڑی کے نیچے رکھے اور کہنے لگے، اے اللہ تو نے ہمیں حکم دیا، ہم نے اسے چھوڑ دیا، تو نے ہمیں منع کیا اور ہم وہ کام کرتے رہے، اور تیری مغفرت کے علاوہ کوئی چیز ہمارا احاطہ نہیں کر سکتی، تیری بخشش کے علاوہ کوئی چیز ہمیں نہیں سنبھال سکتی. آخر دم تک پھر وہ یہی کلمات کہتے رہے یہاں تک کہ فوت ہو گئے. یہ ان کا حسن ظن تھا کہ اللہ تعالیٰ تیری رحمت ہی اس وقت کام آئے گی، اور توحید پر فوت ہوئے. پھر اسی طرح یہ ہے کہ موت اگرچہ مشکل مرحلہ ہے لیکن اللہ سے ملاقات کا ذریعہ ہے، اس لیے مومن موت کا ذکر آتے ہی، موت کا تذکرہ ہوتے ہی فوراً کیا سوچے کہ اچھا کوئی نہیں، ایک مشکل مرحلہ ہے نا، اس کے بعد اللہ سے ملاقات ہوگی تو اللہ تعالیٰ اس ملاقات کو اچھا کر دے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو شخص اللہ سے ملنے کو محبوب رکھتا ہے اللہ تعالیٰ بھی اس سے ملنے کو محبوب رکھتا ہے، اور جو اللہ سے ملنا نہیں چاہتا اللہ تعالیٰ بھی اس سے نہیں ملنا چاہتا. تو حضرت عائشہ یا کسی اور زوجہ نے کہا مرنا تو ہم پسند نہیں کرتے. فرمایا اللہ کے ملنے سے موت مراد نہیں ہے، بلکہ بات یہ ہے کہ مومن آدمی کو جب موت آتی ہے تو اسے اللہ کی خوشنودی اور اس کے ہاں اس کی عزت کی خوشخبری دی جاتی ہے. یعنی موت کے وقت اس کو اچھی چیز نظر آنے لگتی. اس وقت مومن کو کوئی چیز اس سے زیادہ عزیز نہیں ہوتی جو اس سے آگے، یعنی اللہ کی ملاقات اور جنت کا حصول وغیرہ. اس لیے وہ اللہ سے ملاقات کا خواہش مند ہو جاتا ہے، کیونکہ اسے نظر آ جاتا ہے کہ میرا انجام اچھا ہے، اور اللہ بھی اس کی ملاقات کو پسند کرتا ہے. اور جب کافر کی موت کا وقت آتا ہے تو اسے اللہ کے عذاب اور اس کی سزا کی بشارت دی جاتی. اس وقت کوئی چیز اس کے دل میں اس سے زیادہ ناگوار
نہیں ہوتی جو اس کے آگے ہوتی ہے. وہ اللہ سے ملنے کو ناپسند کرنے لگتا ہے، بس اللہ بھی اس کو ملنے کو ناپسند کرتا ہے. انسان کے آخر تک جو فیکلٹی کام کرتی رہتی ہے وہ کان ہوتے ہیں، اور آخر میں پھر دل ختم ہو جاتا ہے. یعنی انسان بول نہیں سکتا، دیکھ نہیں سکتا، لیکن کان سن رہے ہوتے ہیں. تو اس لیے اس کے پاس لا الہ الا اللہ پڑھتے رہنا چاہیے تاکہ وہ دل میں ہی دہرا لے. اگر زبان نہیں بھی اس کی کام کر رہی تو دل میں پڑھ لے. اللہ تو جانتا نا اس کے دل میں اس وقت کیا ہے. اور آخری چیز دل بند ہو جاتا ہے تو پھر موت واقع ہو جاتی ہے. حدیث میں آتا ہے جب تم کسی مریض یا مرنے والے کے پاس ہو تو صرف اچھی بات کہو، کیونکہ فرشتے تمہاری بات پر آمین کہتے ہیں. سب سے اچھی بات کون سی؟ کلمہ طیبہ. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب بھی بندہ خالص ہو کر لا الہ الا اللہ کہتا ہے تو آسمان کے دروازے کھول دیے جاتے، یہاں تک کہ وہ عرش تک پہنچ جاتا ہے. یعنی وہ کلمہ جب تک کبیرہ گناہوں سے بچتا رہے. یعنی اگر آپ کبیرہ گناہوں سے بچے ہوئے ہیں اور اللہ کا ذکر کرتے ہیں تو آپ کا یہ ذکر فوراً رب تک پہنچتا ہے. اتنی قبولیت ہے اس کی. عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ نے طلحہ رضی اللہ عنہ سے پوچھا کیا بات ہے؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کے بعد سے آپ پر گندہ حال اور غبار آلود رہنے لگے ہیں. یعنی جب سے آپ فوت ہوئے ہیں آپ ٹھیک نہیں رہتے. انہوں نے کہا میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ فرماتے ہوئے سنا ہے کہ میں ایک ایسا کلمہ جانتا ہوں کہ اگر کوئی شخص نزا کی حالت میں وہ کلمہ کہہ لے تو اس کے لیے روح نکلنے میں سہولت پیدا ہو جائے اور قیامت کے دن اس کے لیے باعث نور ہو. مجھے افسوس ہے کہ میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے اس کلمے کے بارے میں پوچھ نہیں سکا. یعنی اس چیز کا غم تھا انہیں، اور خود نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی نہیں بتایا. میں اس وجہ سے پریشان ہوں. عمر رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ میں وہ کلمہ جانتا ہوں. طلحہ نے الحمدللہ کہہ کے پوچھا وہ کیا کلمہ ہے؟ فرمایا وہی کلمہ جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے چچا کے سامنے پیش کیا، یعنی لا الہ الا اللہ. طلحہ کہنے لگے آپ نے سچ فرمایا. لیکن مرتے وقت آپ کو یہ نہ پتا ہو کہ اس وقت کیا چیز فائدہ دے گی اور اس کے بعد کیا فائدہ دے گی، تو کیا ساری دنیا کا علم اس کے برابر ہے؟ کہتے ہیں نا کہ اگر سارا کچھ ایک طرف رکھ دیا جائے اور دوسری طرف لا الہ الا اللہ تو وہ بھاری ہو جائے. یہ ہے اس کا معنی. سارا علم ایک طرف اور لا الہ الا اللہ کا علم اور عمل کے وقت اس کا یاد رہنا، یہ ہے اصل قیمتی اور وزنی ترین چیز جو کسی انسان کے پاس ہے. اور یہ بہت بڑی دولت ہے. اگر کسی کے پاس کچھ بھی نہیں لیکن لا الہ الا اللہ ہے تو سب سے زیادہ خوش قسمت ترین انسان ہے. اور اگر کسی کے پاس قارون کے خزانے بھی ہیں اور لا الہ الا اللہ نہیں پڑھنی آتی اس کو تو بدقسمت ترین انسان ہے. اس سے بڑی بدقسمتی ہے ہی کوئی نہیں کسی کی. اس لیے کتنا ضروری ہے کہ اس علم کو عام کیا جائے. فَاعْلَمْ أَنَّهُ لَا إِلَهَ إِلَّا هُوَ. ایک اور روایت میں ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میں ایک ایسا کلمہ جانتا ہوں جو شخص اپنی موت کے وقت کہہ لے تو اس کے نام اعمال میں نور ہوگا اور موت کے وقت راحت کا سبب ہوگا. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو شخص اس حال میں فوت ہو کہ وہ لا الہ الا اللہ کی اور میرے رسول ہونے کی گواہی دیتا ہو اور یہ گواہی دل کے یقین سے ہو تو اس کے گناہ معاف کر دیے جائیں گے. پھر یہ بھی یاد رکھیے کہ انسان کا جو آخری وقت ہوتا ہے یا آخری عمل ہوتا ہے وہ بھی بڑا امپورٹنٹ ہوتا ہے. تو اس وقت کیفیت کیا ہونی چاہیے کہ انسان کے اندر اللہ کا خوف اور اللہ کی خشیت اور ساتھ امید بھی ہو. جیسے کہ پیچھے بھی ذکر ہوا ایک اور واقعہ بھی سلسلے میں ملتا ہے کہ ایک شخص کا جب موت کا وقت آیا اور اس نے دیکھا کہ اب وہ نہیں بچتا تو اس نے اپنے گھر والوں کو وصیت کی کہ میری موت کے بعد بہت سی لکڑیاں جمع کرنا اور ان کو آگ لگا دینا اور مجھے اس میں جلا دینا. جب آگ میرے گوشت کو جلا چکے اور آخری ہڈی بھی جلا دے تو جلی ہوئی ہڈیوں کو پیس ڈالنا اور کسی تیز و تند ہوا والے دن کا انتظار کرنا اور ایسے کسی دن میری راکھ کو دریا میں بہا دینا. اس کے گھر والوں نے ایسا ہی کیا لیکن اللہ تعالیٰ نے راکھ کو جمع کیا اور اس سے پوچھا تو نے ایسا کیوں کیا؟ یعنی اس شخص سے پوچھا کہ یہ کیوں کہا تم نے کہ کچھ ہوا میں اڑا دینا اور کچھ پانی میں بہا دینا؟ اس نے جواب دیا تیرے خوف سے. تو اللہ تعالیٰ نے اسی وجہ سے اس کی بخشش فرما دی. تو یہ جو اللہ کا خوف ہے، نہیں گناہ تو ہر انسان سے ہوتے ہیں لیکن گناہ کے بعد ایک ہوتا ہے شرمندگی اور خوف اور ندامت، اور ایک یہ ہے کہ انسان کہ سو وٹ سبھی کرتے ہیں میں نے کر لیا تو کیا بڑی بات ہے. تو جو بندہ اللہ سے ڈرتا ہوا اس دنیا سے جاتا ہے اللہ سبحانہ وتعالیٰ اس کے لیے آسانی فرماتا ہے. اور پھر یہ کہ وہ انسان بھی بہت خوش قسمت ہے کہ جس کو مرتے وقت لا الہ الا اللہ کی توفیق ہو جائے.
اپنے آس پاس جو بھی لوگ جن تک آپ کی ریچ ہے ان سے کم از کم لا الہ الا اللہ سن ہی لیں کہ وہ صحیح بھی پڑھتے ہیں، کیونکہ بہت سے لوگ لا الہ الا اللہ پڑھتے ہیں، اور اگر صحیح طور پر کلمہ پڑھنا نہیں آتا تو سب کو باقاعدہ کہلوا بھی دیا جائے، کیونکہ غلط پڑھنے سے تو غلط ہی مطلب نکلتا ہے نا. دیکھا نا، لا الہ نہیں کوئی الہ الا اللہ، مگر اللہ کے لیے، کیا مطلب، کیا بنا؟ یعنی کوئی الہ نہیں مگر اللہ کے لیے، نعوذ باللہ کوئی الہ ہے؟ شرک کے قریب بن جاتی یہ بات. یا پھر کہتے ہیں محمد الرسول اللہ، وہ بھی غلط ہے، تو محمد الرسول اللہ. پھر یہ کہ اللہ کی خشیت کے علاوہ انسان کی جو کیفیت ہے اس وقت، اس پر بھی ہماری نظر ہونی چاہیے. جب کوئی فوت ہو رہا ہو ہمارے پاس تو اس کو بھی دیکھیں اور اپنے لیے بھی یاد رکھیں. پیشانی پہ پسینہ آنا. بریدہ بیان کرتے ہیں کہ وہ خراسان سے اپنے بیمار بھائی کی عیادت کو گئے، دیکھا کہ موت و حیات کی کشمکش میں بھائی کی پیشانی پسینے سے شرابور تھی، یعنی جان نکل رہی تھی اور پسینے سے ماتھا بھرا ہوا تھا. انہوں نے کہا اللہ اکبر، میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو فرماتے ہوئے سنا، موت کے وقت مومن کی پیشانی پر پسینہ ہوتا ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مومن کی روح پسینے کے ٹپکنے کی طرح نکلتی ہے، جبکہ کافر کی روح گدھے کے سانس لینے کی طرح اس کے جبڑوں سے نکلتی ہے. دونوں کی روح نکلنے کے عمل میں بھی فرق ہے. پھر جمعہ کی رات یا جمعہ کے دن موت آنا. عبداللہ ابن عمرو کہتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو مسلمان جمعہ کے دن یا جمعہ کی رات فوت ہو اللہ اسے قبر کے فتنے سے بچا لے گا. لیکن یہ یاد رکھیے کہ یہ اسی کے لیے ہے جس کے اندر ایمان ہو اور عمل صالح بھی، کیونکہ بہت سے کفار بھی جمعے کے دن فوت ہوتے ہیں تو وہ فوت ہونا ان کو فائدہ نہیں دے گا. ٹھیک ہے. آخری عمل نماز ہونا، یعنی کوئی نماز چھوڑے بغیر دنیا سے رخصت ہونا. جب حارث کے بیٹے قتل کرنے کے لیے خبیب رضی اللہ عنہ کو حرم کے حدود سے باہر لے گئے، یہ پیچھے قصہ سنایا جا چکا ہے آپ کو، تو خبیب رضی اللہ عنہ نے ان سے فرمایا مجھے 2 رکعت نماز پڑھنے کی اجازت دو. انہوں نے اجازت دے دی. جب وہ نماز سے فارغ ہوئے تو ان سے فرمایا اگر تم یہ خیال نہ کرنے لگتے کہ میں موت سے گھبرا گیا ہوں تو اور زیادہ نماز پڑھتا. خبیب رضی اللہ عنہ ہی پہلے وہ شخص ہیں جن سے قتل سے پہلے 2 رکعت نماز کا طریقہ چلا آ رہا ہے. یعنی جسے ایک ہوتی ہے نا اناؤنسڈ ڈیتھ، جسے پھانسی کی سزا دی جاتی ہے یا کسی کو قتل کرنا ہوتا ہے تو اسے پہلے سے بتا دیا جاتا ہے. تو بہت سے لوگوں کے واقعات میں ملتا ہے کہ پھر وہ اس سے پہلے نماز پڑھتے ہیں. تو یہ طریقہ انہوں نے ہی شروع کیا تھا. انس رضی اللہ عنہ سے مروی ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کسی شخص پر اس وقت تک تعجب نہ کیا کرو جب تک یہ نہ دیکھ لو کہ اس کا خاتمہ کس عمل پہ ہو رہا ہے. کیونکہ بعض اوقات ایک شخص ساری زندگی یا ایک طویل عرصہ نیک عمل کرتے ہوئے گزارتا ہے، اگر اسی حال میں فوت ہو جائے تو جنت میں داخل ہو جائے، لیکن پھر اس میں تبدیلی پیدا ہو جاتی ہے، چینجز آ جاتی ہیں اور وہ گناہوں میں مبتلا ہو جاتا ہے. اسی طرح ایک آدمی طویل عرصے تک ایسے گناہوں میں مبتلا رہتا ہے کہ اگر اسی حال میں مر جائے تو جہنم میں داخل ہو، لیکن پھر اس میں تبدیلی پیدا ہو جاتی ہے اور وہ نیک اعمال میں مصروف ہو جاتا ہے. اور اللہ تعالیٰ جب کسی بندے کے ساتھ خیر کا ارادہ فرماتے ہیں تو اس سے نیک عمل کرواتے ہیں. صحابہ نے پوچھا کیسے کرواتے ہیں؟ فرمایا اسے مرنے سے پہلے نیک عمل کی توفیق عطا فرما دیتے ہیں، پھر اسی نیک عمل پر اس کی روح قبض کرتے ہیں. تو ہمیں نہیں پتا کہ کس وقت کس دن ہمارے دل میں تبدیلی آ جائے. جن کاموں کو اس وقت ہم بے حد عزیز سمجھتے ہیں اور بہت ہی اہم سمجھتے ہیں، کل ہم ان نیکیوں کو معمولی سمجھنے لگے. اور ہو سکتا ہے کہ آج جن چیزوں کو ہم معمولی سمجھتے ہیں وہ کل ہمارے نزدیک بہت اہم ہو جائیں. تو اصل خوش قسمت وہ ہے جس کا خاتمہ اچھا ہے، ایمان پر ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو شخص رضائے الہی کے لیے ایک دن روزہ رکھے اور اسی پر اس کا اختتام ہو تو وہ جنت میں داخل ہوگا، یعنی نماز کے علاوہ روزے کی حالت میں. اور جو شخص رضائے الہی کے لیے صدقہ کرے اور اسی پر اس کا اختتام ہو تو وہ جنت میں داخل ہوگا. یعنی کوئی بھی نیک عمل ہو سکتا ہے. شداد بن ہاد رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ ایک اعرابی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا، اسلام قبول کیا اور آپ کے ساتھ ہو گیا، پھر کہنے لگا کہ میں آپ کے ساتھ ہجرت کروں گا. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے بارے میں بعض صحابہ کرام کو ہدایت کی. جب غزوہ خیبر ہوا اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو مال غنیمت ملا، آپ نے تقسیم کیا تو اسے بھی حصہ دیا. وہ سواری کے جانور چرایا کرتا تھا. جب وہ آیا تو صحابہ نے اس کا حصہ اسے دے دیا تو اس نے دریافت کیا کہ یہ کیا ہے؟ لوگوں نے کہا یہ تمہارا حصہ ہے جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے تمہیں دیا ہے.
اس نے لے لیا اور اس کو لے کر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا. عرض کیا یہ کیا ہے؟ فرمایا یہ تمہارا حصہ میں نے دیا ہے. اس نے عرض کیا میں اس وجہ سے آپ کے ہمراہ نہیں گیا تھا، یعنی میں یہ لینے کے لیے کسی مالی فائدے کے لیے نہیں گیا تھا، بلکہ میں نے اس وجہ سے آپ کی پیروی کی کہ میری اس جگہ پر تیر مارا جائے، یعنی حلق کی طرف اشارہ کیا، پھر میں فوت ہو جاؤں اور میں جنت میں داخل ہو جاؤں. آپ نے فرمایا اگر تم سچ کہتے ہو تو اللہ بھی تمہاری آرزو پوری کر دے گا. پھر کچھ دیر تک لوگ ٹھہرے رہے. اس کے بعد دشمن سے جنگ کرنے کے لیے اٹھے. لوگ اس کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں لے کر حاضر ہوئے. اس شخص کے اسی جگہ تیر لگا ہوا تھا جس جگہ اس نے اشارہ کیا تھا. آپ نے فرمایا کہ وہی ہے؟ لوگوں نے کہا جی ہاں. آپ نے فرمایا اس نے اللہ سے سچ کہا تھا، اللہ نے بھی اس کی تمنا پوری کر دی. پھر آپ نے اپنے جبہ میں اسے کفن دیا اور اسے سامنے رکھ کر اس کی نماز جنازہ پڑھائی. تو جس قدر آپ کی نماز میں سے لوگوں کو سنائی دیا وہ یہ تھا، آپ فرما رہے تھے یا اللہ یہ تیرا بندہ ہے اور تیرے راستے میں ہجرت کر کے نکلا اور شہید ہو گیا، میں اس بات کا گواہ ہوں. تو آخری چیز کیا ہے؟ دنیا سے بے رغبتی اور جنت کا شوق. اللہ نے اس کی سچی نیت کو قبول کر لیا. ہم سب بھی اپنی نیتوں کا جائزہ لیں کہ ہم جب کسی بھی نیک کام کی نیت کرتے ہیں تو وہ کتنی سچی ہوتی ہے، کیونکہ اگر سچی ہو تو پھر ہم اسے کر کے بھی دکھائیں، اور اللہ تعالیٰ پھر ایسے اسباب بھی مہیا کر دیتا کہ ہم کر لیتے ہیں. اور اگر نیت ہی درست نہیں. پچھلے دن جب ہم لاہور میں تھے تو ایسی گفتگو ہو رہی تھی ایک مجلس میں کہ تہجد کے اوپر بات ہو رہی تھی کہ تہجد پڑھنے کا کوئی نسخہ بتایا جائے. تو اس پہ خلاصہ یہی تھا کہ سچی نیت، جو سچی نیت کر لیتا ہے اللہ تعالیٰ اس کو جگا دیتا ہے اور اس کی نیند میں بھی برکت ڈال دیتا ہے اور اس کو اٹھنے کی توفیق بھی دے دیتا ہے اور پھر اس کو پابندی اور استقامت بھی دے دیتا ہے، کیونکہ اللہ کو پتہ یہ بندہ چاہتا ہے. پھر اسی طرح شہادت کے علاوہ بھی اللہ کے راستے میں موت ہوتی ہے. وہ کون کون سی ہے؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا 6 خصائل ایسے ہیں کہ اگر کوئی مسلمان کسی ایک سے متصف ہو کر فوت ہو جائے تو اللہ تعالیٰ کے ذمہ ہے کہ اسے جنت میں داخل کرے گا. نمبر 1، وہ آدمی جو جہاد کرنے کے لیے نکلا اور اسی راستے میں فوت ہو گیا، یعنی شہید نہیں ہوا بلکہ فوت ہو گیا اس راستے میں، تو اللہ کے ذمہ ہے کہ اسے جنت میں داخل کرے. دوسرا، ایسا آدمی جو کسی جنازے کے پیچھے چلا، اگر اسی راستے میں فوت ہو گیا تو اس کا ذمہ دار بھی اللہ ہوگا. ایسی خبریں آپ سنتے رہتے ہیں نا کہ فلاں کے جنازے میں شریک ہونے کے لیے ایک شخص چل کے آیا اور خود بھی فوت ہو گیا وہاں. تیسرے، وہ آدمی جو کسی مریض کی تیمارداری کرنے کے لیے گیا، اگر یہی کام کرتے ہوئے فوت ہو گیا تو اس کا ذمہ دار اللہ تعالیٰ ہوگا. چوتھے، وہ آدمی جس نے وضو کیا پھر ادائیگی نماز کے لیے مسجد کی طرف نکلا، اگر اسی راستے میں فوت ہو گیا تو اللہ تعالیٰ اس کا ضامن ہوگا. پانچویں، وہ آدمی جو مسلمانوں کے کسی امام کے پاس آیا تاکہ اس کی پشپناہی اور تعظیم اور تکریم کرے، اور اگر اسی حالت میں فوت ہو گیا تو اللہ تعالیٰ اس کا ضامن ہو گیا، یعنی دین کے کام میں کسی کی مدد کرنے کے لیے آیا. نمبر 6، وہ آدمی جو گھر میں رہتا ہے، نہ وہ کسی مسلمان کی غیبت کرتا ہے اور نہ کسی کے لیے غصے یا سزا کا باعث بنتا ہے، اگر وہ اسی حالت میں فوت ہو گیا تو اس کی جنت کا ضامن بھی اللہ تعالیٰ ہوگا. تو ایسے تمام اخلاق اور ایسی تمام عادات اور ایسے تمام مواقع اور ایسے سارے کام انسان کے لیے کیا ہیں؟ دراصل جنت میں جانے کا ذریعہ. سلمان رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو فرماتے ہوئے سنا، ایک دن رات کی چوکیداری کا ثواب، ایک دن رات کی چوکیداری اللہ کے راستے میں 1 ماہ کے روزوں اور قیام سے افضل ہے، اور اگر وہ مر گیا تو اس کا وہ عمل جاری رہے گا جو وہ کر رہا تھا، اور اس کا رزق بھی جاری رہے گا، اور اس کی قبر کو فتنوں سے محفوظ رکھا جائے گا. تو اس سے کیا پتہ چلتا ہے کہ اگر اللہ کے راستے میں پہرا دیتے ہوئے، دوسروں کی حفاظت کرتے ہوئے انسان دنیا سے رخصت ہو جائے تو اس کا ثواب ہمیشہ کے لیے جاری ہو جاتا ہے. پھر اسے کچھ چیزوں سے بچنا چاہیے تاکہ ہماری جان اس حال میں نکلے کہ وہ عیب ہم میں نہ ہو. اور وہ کون سا ہے؟ تکبر، قرض اور خیانت. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جس آدمی کی روح اس کے جسم سے اس حال میں نکلے کہ وہ 3 چیزوں سے بری ہو، وہ جنت میں داخل ہوگا. نمبر 1، تکبر نہیں اس کے سینے میں. نمبر 2، قرضہ نہیں اس کے اوپر کسی کا. اور نمبر 3، اس نے کبھی خیانت نہیں کی. خیانت کا مال یا باتوں میں خیانت یا کسی بھی چیز میں جو خیانت ہوتی ہے اس سے وہ بچ کے رہا. پھر یہ ہے کہ توبہ کرتے ہی جان کا نکل جانا. وہ شخص جس نے 99 قتل کیے تھے پھر بالآخر وہ ایک زمین کی طرف ہجرت کر گیا اللہ کے حکم سے، اور ابھی وہ اس منزل تک پہنچا نہیں تھا، تھوڑا سا فاصلہ باقی تھا کہ اس کی ڈیتھ ہو گئی. تو صرف اس وجہ سے کہ اس نے سچا ارادہ کر کے اپنا سفر جاری کر لیا، اپنی منزل کو نہیں پہنچا، مقام کو نہیں پہنچا، اور ابھی اس نے کوئی نیک عمل شروع نہیں کیے، صرف برے عمل جو تھے سارے توبہ کر کے معاف کرا لیے، تو اس کے لیے کیا خوشخبری تھی کہ رحمت کے فرشتوں نے اس کی جان لی.
پھر اسی طرح لوگوں کے حق دے کر جانا. انسان کو مرنے سے پہلے اس بات کی فکر ہونی چاہیے کہ کوئی چھوٹی بڑی چیز میں سے کوئی چیز ایسی نہ ہو کہ جو لوگوں کا حق اور وہ اس کے پاس پڑی ہوئی ہو. قرضے، امانتیں، ہر طرح کی چیز پہلے بھی آپ کو کام دیا گیا، تو پھر اس وقت اپنے گھر، اپنے ہر چیز کو چیک کریں. کوئی ایسی چیز تو نہیں، ہر چیز اٹھا کے دیکھیں کہ یہ کہاں سے آئی ہے، میں پہچانتی ہوں اس کو، یہ کس نے دی تھی، کس کام کے لیے تھی، کیوں رکھی ہوئی ہے میں نے. اگر اس پر کوئی کام کرنا ہے، ایکشن لینا ہے، تو اس پہ لکھ کے لگا دیں تاکہ مر جائے تو کسی کو پتا ہو کہ یہ کس کی چیز ہے، کیوں پڑی، کیونکہ مرنے سے پہلے خیانت نہ ہو. ٹھیک ہے نا. اگر کسی نے آپ کو کوئی چیز دی کسی کام کے لیے یا امانتاً رکھی اور آپ نے اس پر لکھ کر ہی نہیں رکھا کہ یہ کس کی ہے، تو ہو سکتا ہے مرنے کے بعد وہ کلیم کرنا بھول جائے اور آپ کے لواحقین دینا بھول جائیں. تو اس لیے ہر چیز کا جائزہ لے کر لوگوں کی امانتیں ان کو واپس، قرضے واپس، اور انسان بالکل ہلکے ذہن اور ہلکے دل کے ساتھ اور لوگوں کے بوجھ سے آزاد ہو کر دنیا سے جائے کہ کل قیامت کے دن اس سے کوئی نہ مانگے کچھ. لیکن یہ بھی ایک لائف ٹائم ہیبٹ ہوتی ہے. اب دیکھیں یہ جو موت کی تیاری کے کام ہے نا، یہ اس لیے نہیں کہ وہ ایک خاص وقت ہے، وہ ڈیٹ آپ کو پتا ہے تو آپ اس دن یہ سارا کچھ پلان کر کے کریں گی. نہیں، یہ آپ کی زندگی کے روز مرہ کے اعمال میں یہ عادات اخلاق شامل ہوگی تو اس وقت بھی ان میں سے کوئی نہ کوئی چیز نصیب ہو جائے گی. تو ہر دن کو موت ہی کا دن سمجھیں اور موت ہی کے لیے تیاری کرتے ہوئے دن گزاریں. تو انشاءاللہ تعالی اس طرح کی چیزیں خود بخود زندگی سے مائنس ہو جائیں گی جو انسان کے لیے وبال بننے والی ہیں. عقبہ بن عامر کہتے ہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک شخص سے کہا، وہ روایت کرتے ہیں، کیا تم راضی ہو کہ فلاں عورت سے تمہاری شادی کر دوں میں؟ اس نے کہا جی ہاں. پھر آپ نے عورت سے پوچھا، کیا تو راضی ہے کہ فلاں مرد سے تیری شادی کر دی جائے؟ اس نے کہا جی ہاں. چنانچہ آپ نے ان دونوں کی شادی کر دی اور پھر اس مرد نے اس سے صحبت کی، مگر حق کے مہر مقرر نہ کیا اور نہ اسے کچھ دیا. اور یہ ان لوگوں میں سے تھا جو حدیبیہ میں شریک ہو چکے تھے اور شرکائے حدیبیہ کو خیبر میں حصہ ملا تھا. جب اس کی وفات کا وقت آیا تو اس نے کہا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فلاں عورت سے میری شادی کر دی تھی، مگر میں نے اس کے لیے مہر مقرر نہیں کیا تھا اور نہ اسے کچھ دیا تھا. میں تمہیں گواہ بناتا ہوں کہ میں اسے مہر میں اپنے خیبر کا حصہ دیتا ہوں. چنانچہ اس عورت نے وہ حصہ لیا اور پھر اسے 1 لاکھ میں فروخت کیا. یعنی جو ہی اس کو احساس ہوا کہ مرنے لگا تو اس نے فوراً کیا کیا؟ حق ادا کر دیا. پھر دوسروں کو آسانی دینے والا، اس عادت کو بھی دیکھیے اپنے اندر. کیا آپ دوسروں کے لیے زندگی مشکل کرتے ہیں کہ آسان؟ زندگی کیسے آسان کی جاتی ہے دوسروں کے لیے؟ کوئی مثال سے سمجھائیں گے؟ یعنی دوسروں سے بے جا مطالبات نہ کیے جائیں. اور کوئی ایک مثال تو سوچئے، آپ کسی کے لیے کیا آسانی پیدا کریں گے؟ شاباش. اپنے حقوق میں سے کچھ کمی کر کے. یس، گھر کی مثال ہے تو اپنا کام خود کر کے، نہ کہ دوسروں کے اوپر پھینک کے، اور دوسروں کے کام میں آسانی پیدا کر کے، اور اپنی مشکلات دوسروں کو نہ بتا کے، خواہ ان کو پریشان نہ کر کے. ان کو علم سکھایا جائے تو اس سے بھی ان کی زندگیاں آسان ہوں گی. اور یس، کسی کو کسی کام میں مشکل پیش آ رہی ہے تو اس کی مدد کر کے، اس کے لیے آسانی کر کے. عموماً کیا ہوتا ہے جب کسی کو کوئی مشکل پیش آتی ہے، کوئی ہم سے آ کے سوال کرتا ہے تو ہم اس کو ڈانٹ ڈپکار شروع کر دیتے ہیں، تم نے اسی وقت آنا تھا اور یہ تم کیوں آگے، اور میں نے تو تمہیں پہلے ہی کر دیا تھا یہ کام، تمہیں یاد کیوں نہیں، اور وغیرہ وغیرہ. ایک لمبی بحث. حالانکہ یہ ساری انرجی جس وقت آپ دوسرے کو ڈانٹ ڈپٹ میں لگا رہے ہیں، اگر اس میں لگا دیں کہ اس کی مدد کر دیں تو کام بھی ہو جائے اور اللہ آپ کے لیے بھی آسانیاں پیدا کر دے گا. نیکی کے کاموں میں ایک دوسرے سے تعاون کر کے، کسی کی بات سن کے، کہ بعض اوقات کوئی بات کہنا چاہتا ہے اور آپ سننے کو تیار نہیں، کیا آسانی ہوگی اس کے لیے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، پہلے زمانے میں ایک شخص کے پاس ملک الموت اس کی روح قبض کرنے آئے تو اس سے پوچھا کہ کیا تمہیں اپنی نیکی یاد ہے؟ اس نے کہا مجھے تو یاد نہیں پڑتی. اس سے دوبارہ کہا گیا یاد کرو. اس نے کہا مجھے اپنی کوئی نیکی یاد نہیں، سوائے اس کے کہ میں دنیا میں لوگوں کے ساتھ خرید و فروخت کرتا تھا، بزنس کرتا تھا، لین دین کرتا تھا. جو لوگ خوشحال ہوتے انہیں تو میں اپنا قرض وصول کرتے وقت مہلت دیا کرتا تھا اور تنگ دست کو معاف کر دیا کرتا. اللہ تعالیٰ نے اسی نیکی کی بنا پر اسے جنت میں داخل کر دیا. اور وہ اتنے بے لوث ہو کے یہ نیکی کر رہا تھا کہ اسے احساس بھی نہیں تھا کہ وہ یہ بھی کوئی نیکی کر رہا ہے. اصل بات یہ ہے نا، بعض اوقات ہم نیکی کرتے ہیں ساتھ ساتھ جتاتے ہیں کہ ہم نیکی کر رہے ہیں تمہارے ساتھ. تو دوسروں کے لیے بوجھ نہ بنے کسی بھی طرح کا، ان کی زندگی حرام نہ کریں. اس بات پر غور و فکر کیجئے کہ کس طرح آپ دوسروں کے لیے آسانی پیدا کریں گے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جس نے تنگ دست پر آسانی کی اللہ اس پر دنیا اور آخرت میں آسانی کرے گا. جب ابو ذر رضی اللہ عنہ کی وفات کا وقت آیا اور ربضہ کے مقام پر تھے وہ، تو ان کی بیوی رونے لگی
اکیلی تھی وہاں. پوچھا کیوں روتی ہے؟ اس نے کہا کیوں نہ رو، جبکہ آپ ایک جنگل میں اس طرح جان دے رہے ہیں کہ میرے پاس آپ کو دفن کرنے کا بھی کوئی سبب نہیں. اکیلے میاں بیوی جنگل میں رہ رہے تھے اور نہ ہی اتنا کپڑا ہے کہ اس میں آپ کو کفن دے سکوں. انہوں نے فرمایا مت رو اور خوشخبری سنو، میں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ فرماتے ہوئے سنا ہے کہ تم میں سے ایک آدمی ضرور کسی جنگل میں فوت ہوگا جس کے پاس مومنین کی ایک جماعت حاضر ہوگی. اب ان لوگوں میں سے تو ہر ایک کا انتقال کسی نہ کسی شہر یا جماعت میں ہوا ہے، اور میں ہی وہ آدمی ہوں جو جنگل میں فوت ہو رہا ہوں. کتنی پازیٹو سوچ. اللہ کی قسم تم کہو گے میں جھوٹ بول رہا ہوں، حالانکہ میں جھوٹ نہیں بول رہا. ان کی بیوی نے کہا اب تو حجاج کرام بھی واپس چلے گئے ہیں، یعنی قافلے جاتے تھے یہاں سے، اب کون آئے گا؟ انہوں نے فرمایا تم راستے کا خیال رکھو. ابھی وہ یہ گفتگو کر رہی تھی کہ انہیں کچھ لوگ نظر آ گئے جو اپنی سواریوں کو سر پر دوڑاتے ہوئے چلے آ رہے تھے. یوں محسوس ہو رہا تھا جیسے گدھ تیزی سے آتے ہیں. وہ لوگ اس کے قریب پہنچ کر رک گئے. اس سے پوچھا تمہارا کیا مسئلہ ہے جو یوں راستے میں کھڑی ہو؟ اس نے بتایا یہاں ایک مسلمان آدمی ہے، اس کے کفن دفن کا انتظام کر دو، تمہیں اس کا بڑا ثواب ملے گا. انہوں نے پوچھا وہ کون ہے؟ بتایا ابو ذر. انہوں نے اپنے ماں باپ کو ان پہ قربان کیا، اپنے کوڑے جانوروں کے سینوں پہ رکھے، تیزی سے چلے. وہاں پہنچے تو ابو ذر نے فرمایا تمہیں خوشخبری ہو، تم ہی وہ لوگ ہو جن کے متعلق نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا اب آج جو میری حالت ہے وہ تمہارے سامنے ہے. اگر میرے کپڑوں میں سے کوئی ایسا کپڑا مل جائے جو مجھے پورا آ جائے تو مجھے اسی میں کفن دے دیا جائے. اور میں تمہیں اللہ کی قسم دے کر کہتا ہوں مجھے تم سے کوئی ایسا آدمی کفن نہ دے جو امیر ہو یا چودھری ہو یا ڈاکیا ہو. اب ان لوگوں میں سے ہر ایک میں سے کوئی نہ کوئی چیز ضرور پائی جاتی تھی. صرف ایک انصاری نوجوان تھا جو ان لوگوں کے ساتھ آیا تھا. اس نے کہا میں آپ کو کفن دوں گا. میرے پاس 2 کپڑے ہیں جو میری والدہ نے بنے تھے، ان میں سے ایک میرے جسم پر بھی ہے. ابو ذر نے فرمایا تم ہی میرے ساتھی ہو، لہٰذا تم ہی مجھے کفن دینا. جس سے ایک تو یہ پتہ چلتا ہے کہ انسان کے جنازے میں، نہلانے میں، کفن میں نیک لوگ شریک ہوں، اور دوسرے یہ ہے کہ انسان اللہ کے بھروسے پر اللہ سے اچھی امید رکھتے ہوئے اچھے خاتمے کا یقین کرے تو اللہ تعالیٰ اس کے ساتھ اس کے گمان کے مطابق ہی معاملہ فرماتے ہیں. اور پھر خاص طور پر آپ دیکھیے کہ جب آپ اللہ کی اطاعت پر زندگی بسر کرتے ہیں نا تو اللہ تعالیٰ فوت ہوتے وقت بھی آپ کا ضامن ہوتا ہے، وہ آپ کی ضروریات پوری کرتا ہے. وہ خیانت کرنے والے ہوں گے نا، اس دور کے لوگوں کے اعمال کے اعتبار سے انہوں نے کہا کہ ایسے لوگ جو دوسروں پر ظلم زیادتی کرنے والے ہوں وہ مجھے نہ کفن دفن دیں. آج کل بھی پوسٹ مین آپ دیکھیے کہ بعض اوقات ایک کا خط کہیں اور ڈال دیتے ہیں، یعنی پوری طرح امانت ادا نہیں کرتے یا کچھ اس میں سے رکھنے میں. نہیں کہتی سب ایسے ہی ہوتے لیکن بہت دفعہ غفلت بھی ہوتی ہے کہ صحیح ڈاک پہنچتی ہی نہیں، منی آرڈرز میں سے پیسے نکال دیے جاتے ہیں. فوت ہوتے وقت اجر کی خاطر تعلیم دینا. سعید بن مسیب بیان کرتے ہیں ایک انصاری کی موت کا وقت آ گیا تو اس نے کہا میں تمہیں ایک حدیث سناتا ہوں اور محض اجر کے لیے سناتا ہوں، ثواب کے لیے. میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو فرماتے ہوئے سنا ہے جب تم میں سے کوئی وضو کرتا ہے اور اچھی طرح کرتا ہے پھر نماز کے لیے نکلتا ہے تو جب وہ اپنا دایاں قدم اٹھاتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کے لیے ایک نیکی لکھ دیتے ہیں، اور بایاں قدم ٹکاتا نہیں کہ اللہ تعالیٰ اس کی غلطی معاف کر دیتے. دایاں اٹھتا ہے تو درجہ اوپر، بایاں نیچے جاتا ہے تو غلطی نیچے گر جاتی. تو جو چاہے مسجد کے قریب رہے یا دور تمہاری مرضی ہے. اگر وہ مسجد میں آ کر جماعت کے ساتھ نماز پڑھتا ہے تو اس کی بخشش کر دی جاتی ہے، اور اگر وہ مسجد میں آیا اور لوگ کچھ نماز پڑھ چکے تھے، کچھ باقی تھے جو اسے مل گئی، اس نے ان کے ساتھ پڑھی اور باقی کو پورا کر لیا تو ایسے ہی ہو گیا، یعنی اس کی بھی مغفرت ہو گئی. اور اگر وہ مسجد میں آیا اور لوگ نماز پڑھ چکے تھے پھر اس نے اکیلے ہی نماز پوری کی تو بھی ایسے ہی ہو گیا، یعنی اس کو بھی بخش دیا گیا. تو اس سے کیا پتہ چلتا ہے کہ کوئی بات آپ کو علم کی پتہ ہو چھوٹی سی بھی اور آپ کو یاد آ جائے کہ بس اب مہلت ختم ہو رہی ہے تو پہلی کوشش کیا ہونی چاہیے کہ وہ لوگوں تک پہنچا دی جائے کہ وہ چیز آپ کے بعد صدقہ جاریہ بننے والی ہے. پھر اسی طرح مرنے والے کے بارے میں یہ نہیں کہنا چاہیے کہ جنتی ہے یا اس پہ رحم کر دیا گیا ہے. کیا کہنا چاہیے؟ اللہ ہی کو پتا ہے کہ کس کے ساتھ کیا ہوگا. بعض لوگ فوت ہونے کے بعد یہ کہتے ہیں نا میرا شوہر جنتی ہے فلان جنتی، تو ہم نہیں کسی کے بارے میں فیصلہ کر سکتے. مالک یوم الدین صرف اللہ. ام علا جو ایک انصاری خاتون تھی، انہوں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے بیعت لی. بیان کرتی ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے قرہ ڈال کر مہاجرین کو بانٹ دیا تھا اور ہمارے حصے میں عثمان بن مظعون آئے. ہم نے ان کو اپنے گھر میں اتارا. مہاجر تھے اور یہ انصاری تھے یہ لوگ ام علا وغیرہ. وہ اس بیماری میں مبتلا ہوئے جس میں انہوں نے وفات پائی. جب ان کی وفات ہوئی اور ہم کفن سے فارغ ہوئے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے.
میں نے کہا ابو صاحب، یہ عثمان بن مظعون کی کنیت تھی، اللہ تم پہ رحم کرے، میں اس بات کی گواہی دیتی ہوں کہ اللہ نے تم کو آخرت میں عزت دی۔ یہ سن کر نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تمہیں کیسے پتا چلا؟ میں نے عرض کی اللہ کی قسم مجھے نہیں پتا، مجھے نہیں معلوم۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا عثمان کی موت آ پہنچی ہے اور میں ان کے لیے بہتری کی امید تو رکھتا ہوں، لیکن یقین کے ساتھ نہیں کچھ کہہ سکتا۔ واللہ میں اللہ کا رسول ہوں، لیکن مجھے بھی معلوم نہیں کہ میرے ساتھ کیا ہوگا، اس لیے کسی کے مرنے کے بعد کیا نہیں کہنا چاہیے کہ یہ تو جنتی ہی جنتی۔ تو اس سے پتہ یہ چلتا ہے کہ بعض اوقات مرتے وقت کسی کی حالت نزا کو دیکھ کر ہم اس کے جنتی یا جہنمی ہونے پر قیاس کر لیتے ہیں، تو ایسے قیاس سے کام نہیں لینا چاہیے۔ یقینی بات صرف اللہ کو پتا ہے اور ہمیں اندازے نہیں کرنے چاہیے، اس وقت وہم و گمان سے کام نہیں لینا چاہیے۔ اچھا ظن کسی کے بارے میں بھی رکھ سکتے ہیں، اسی طرح ہم کسی کے بارے میں حتمی طور پہ یہ بھی نہیں کہہ سکتے کہ وہ شہید ہے۔ اگر بظاہر کسی کی شہادت نظر آئے تو اس طرح کہہ سکتے ہیں کہ انشاءاللہ وہ شہید ہے۔ پھر اسی طرح ایک حدیث قدسی ہے کہ جو مسلمان فوت ہو جائے اور 4 قریبی پڑوسی اس کے حق میں بھلائی کی گواہی دیں تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں میں نے تمہاری بات مان لی اور جو تم نہیں جانتے اسے بھی معاف کر دیا۔ گواہی کے بارے میں انشاءاللہ آگے بھی بات ہوگی کہ جو فوت ہو رہا ہو اس کے بارے میں اچھی گواہی دینا اور وہ اس کے لیے فائدہ مند ہوگی۔ اور اسی طرح انسان کو اس بات سے بھی ڈرنا چاہیے کہ کسی برے کام پر اس کا اختتام ہو، کیونکہ وہ ساری زندگی کے اعمال کو ضائع کر دیتا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تم میں سے ایک شخص دوزخ والوں کے کام کرتا رہتا ہے، جب اس کے اور دوزخ کے درمیان ایک بالش کا یا ایک ہاتھ کا فاصلہ باقی رہ جاتا ہے اس کی تقدیر اس پہ غالب آ جاتی ہے اور وہ جنت والوں کے کام کرنے لگتا ہے، یعنی بالکل آخری حصے میں، اور جنت میں جاتا ہے۔ اسی طرح ایک شخص جنت والوں کے کام کرتا رہتا ہے جبکہ اس کے اور جنت کے درمیان ایک ہاتھ کا فاصلہ باقی رہ جاتا ہے، اس کی تقدیر غالب آ جاتی ہے اور وہ دوزخ والوں کے کام کرنے لگتا ہے اور دوزخ میں جاتا ہے۔ تو اس لیے برے خاتمے سے بھی پناہ مانگنی چاہیے اور اس بات کی فکر ہونی چاہیے اور اس پر رنج و غم ہونا چاہیے کہ یا اللہ ہم اس سے محفوظ رہیں، یعنی بہت اخلاص کے ساتھ اپنے اور دوسروں کے لیے دعا کرنی چاہیے، کیونکہ جس کا شرک پر خاتمہ ہوا اس کی تو زندگی ڈوب گئی، عمر بھر کی پونجی ختم ہو گئی۔ انہ من یشرک باللہ فقد حرم اللہ علیہ الجنۃ ومأواہ النار۔ قرآن مجید میں آتا ہے ان اللہ لا یغفر ان یشرک بہ ویغفر ما دون ذلک لمن یشاء۔ اور اسی طرح جس نے اللہ کے ساتھ اس حال میں ملاقات کی کہ وہ اللہ کے ساتھ کسی کو شریک ٹھہراتا تو دوزخ میں داخل ہوگا۔ اسی طرح کلمے کی توفیق نہ ملنا، جیسے ابو طالب کے ساتھ ہوا کہ آخری وقت میں جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان کے پاس تشریف لائے تو دیکھا کہ اس وقت ابو جہل اور عبداللہ بن ابی امیہ بن مغیرہ موجود تھے۔ آپ نے فرمایا چچا ایک کلمہ ہے لا الہ الا اللہ، آپ کہہ دیجئے تاکہ میں اللہ کے ہاں اس کلمے کی وجہ سے آپ کے حق میں گواہی دے سکوں۔ اس پر ابو جہل اور عبداللہ بن ابی امیہ مغیرہ نے کہا ابو طالب کیا تم اپنے باپ عبد المطلب کے دین سے پھر جاؤ گے؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم برابر ان کو کلمے کی تلقین کرتے رہے اور ابو جہل اور ابن ابی امیہ اپنی بات دہراتے رہے، اور آخری بات یہ تھی کہ ابو طالب اپنے عبد المطلب کے دین پر یعنی لا الہ الا اللہ کہنے سے انکار کر دیا۔ پھر اسی طرح موت اس حال میں نہ آئے کہ انسان اللہ کی نافرمانی کا کام کر رہا ہو۔ الذین تتوفاہم الملائکۃ ظالمی انفسہم فالقوا السلم ما کنا نعمل من سوء بلا ان اللہ علیم بما کنتم تعملون، جنہیں فرشتے اس حال میں قبض کرتے ہیں کہ وہ اپنی جانوں پر ظلم کرنے والے ہوتے ہیں تو وہ فرما برداری پیش کرتے ہیں کہ ہم نے کوئی برا کام نہیں کیا، کیوں نہیں، یقیناً اللہ خوب جاننے والا ہے جو تم کرتے، نہیں اللہ تعالیٰ سے انسان کچھ بھی نہیں چھپا سکتا۔ اور یہ بھی یاد رکھیے کہ موت کے وقت ظالم لوگوں کی روح کس طرح نکلے گی، وَلَوْ تَرَىٰ إِذِ الظَّالِمُونَ فِي غَمَرَاتِ الْمَوْتِ وَالْمَلَائِكَةُ بَاسِطُو أَيْدِيهِمْ أَخْرِجُوا أَنفُسَكُمْ الْيَوْمَ تُجْزَوْنَ عَذَابَ الْهُونِ بِمَا كُنتُمْ تَقُولُونَ عَلَى اللَّهِ غَيْرَ الْحَقِّ وَكُنتُمْ عَنْ آيَاتِهِ تَسْتَكْبِرُونَ۔ اور کاش تم دیکھو جب ظالم لوگ موت کی سختیوں میں ہوتے ہیں، فرشتے اپنے ہاتھ پھیلائے ہوئے ہوتے ہیں اور کہتے ہیں نکالو اپنی جانیں، یعنی ڈانٹتے ہیں ان کو، آج تمہیں ذلت کا عذاب دیا جائے گا، یعنی عذاب تو عذاب ساتھ بے عزتی بھی، اس کے بدلے جو تم اللہ پر ناحق باتیں کہتے تھے اور تم اس کی آیتوں سے تکبر کرتے تھے۔ پھر اسی طرح انسان شرک کے علاوہ ظلم اور بدعت سے بھی پرہیز کرے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ تعالیٰ نے ہر بدعتی سے توبہ کو پردے پہ رکھا ہے، پھر اسے توبہ نصیب نہیں ہوتی۔ والدین کی نافرمانی پہ خاتمہ نہ ہو۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم ممبر پر چڑھے اور 3 مرتبہ آمین فرمایا
اور اس کی وجہ یہ بتائی کہ میرے پاس جبریل آئے تھے اور انہوں نے کہا اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، جس نے اپنے ماں باپ میں سے کسی ایک کو پایا پھر وہ مر گیا اور آگ میں داخل ہو گیا، سو اللہ اسے رحمت ربانی سے دور کرے. آپ کہیے آمین. تو آپ نے آمین کہی. یعنی والدین کو ناراض کر کے جو فوت ہو اس کے لیے بھی برا انجام ہے. پھر کسی بھی قسم کی نافرمانیوں میں خاتمہ کا ہونا. پھر خیانت کرنا. عبداللہ ابن عمر کہتے ہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سامان اور اسباب پر ایک شخص مقرر تھا، یعنی وہ اس کی ڈیوٹی تھی کہ وہ اس کی نگہداشت کرے، جس کا نام کرکرا تھا. اس کا انتقال ہوا تو آپ نے فرمایا وہ تو جہنم میں گیا. صحابہ اسے دیکھنے گئے تو اس کے پاس ایک عبا ملی جسے خیانت کر کے اس نے چھپا لیا تھا. بعض اوقات کیا ہوتا ہے کہ آپ کے پاس کوئی مال حفاظت کے لیے رکھا جاتا ہے یا بیچنے کے لیے رکھا جاتا ہے اور آپ اس میں سے لوگوں کو دینے سے پہلے اپنے لیے نکال لیتے ہیں یا مفت نکال لیتے ہیں یا چھپا لیتے ہیں یا چرا لیتے ہیں. حقیر چیز جس کی وجہ سے انسان اپنی آخرت تباہ کر لے. اور ایک انسان کی میکسیمم کتنی ضرورت ہو سکتی ہے. تو بعض اوقات لالچ اور ایسی چیزیں انسان کو چوری اور خیانت پر مجبور کر دیتی ہیں. تو اس لیے خواہ کوئی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا خادم ہو، کسی اور کا خادم تو بھول جائیں، لیکن اگر وہ خیانت کرتا ہے تو اپنے لیے جنت کو حرام کر لیتا ہے. اس کے برعکس جو اللہ کے مال کی حفاظت کرتا ہے اس کا اجر کیا ہے کہ وہ سال میں مر بھی جائے تو قیامت تک اس کا اجر لکھا چلا جاتا ہے. پھر قطع رحمی کی حالت میں فوت ہونا. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مسلمان کے لیے 3 دن سے زائد اپنے مسلمان بھائی کو چھوڑنا جائز نہیں. جس نے 3 دن سے زائد چھوڑ دیا اور اسی حالت میں مر گیا تو جہنم میں جائے گا. یعنی کسی سے ناراض نہ رہیں، صلح کر لیں. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو شخص جھوٹی قسم کھائے تاکہ کسی کا مال جو اس کے ذمہ واجب ہے اس کو ہضم کر لے، یعنی جھوٹی قسم کھا کے دوسرے کا مال ہڑپ کر جائے، تو وہ اس حال میں اللہ سے ملے گا کہ اللہ اس پر ناراض ہوگا. تو ناحق مال کھانے سے بھی گریز کرنا چاہیے. خودکشی کرنے والا. ابو ہریرہ کہتے ہیں کہ ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ خیبر کی لڑائی میں موجود تھے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک شخص کے بارے میں جو آپ کے ساتھ شریک تھا اور اسلام کا دعوے دار تھا فرمایا یہ جہنمی ہے. لا الہ الا اللہ پڑھا تھا لیکن آپ نے کہا کہ جنت میں نہیں جائے گا. جب جنگ ہونے لگی تو اس شخص نے بہت جم کے لڑائی میں حصہ لیا اور بہت زخمی ہوا، پھر بھی وہ ثابت قدم رہا اور کام کرتا رہا. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ایک صحابی نے آ کر کہا یا رسول اللہ اس شخص کے بارے میں آپ کو معلوم ہے جس کے بارے میں آپ نے ابھی فرمایا تھا کہ وہ جہنمی ہے؟ وہ تو اللہ کے راستے میں بہت جم کے لڑ رہا تھا اور بہت زیادہ زخمی ہوا. آپ نے فرمایا وہ جہنمی ہے. ممکن ہے کہ بعض مسلمان شبے میں پڑ جاتے، لیکن اس عرصے میں اس شخص نے زخموں کی تاب نہ لا کر اپنا ترکش کھولا اور اس میں سے ایک تیر نکال کے اپنے آپ کو مار ڈالا. پھر بہت سے مسلمان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں دوڑتے ہوئے پہنچے اور کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ تعالیٰ نے آپ کی بات سچ کر دکھائی. اس شخص نے اپنے آپ کو ہلاک کر کے اپنی جان ختم کی، یعنی خودکشی کی، سوئسائڈ کی. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس موقع پر فرمایا اے بلال اٹھو اور لوگوں میں اعلان کر دو کہ جنت میں صرف مومن ہی داخل ہوگا، اور یہ کہ اللہ تعالیٰ اس دین کی مدد فاجر سے بھی لے لیتا ہے. یعنی کافر مشرک فاجر بھی ایسے کام کر سکتے ہیں کہ جس سے دین کو فائدہ ہو. آج آپ دیکھیں کتنی ایجادات ہیں جو مسلمانوں نے نہیں کی لیکن مسلمان اس سے اپنے دین کے فائدے کے کام لے رہے ہیں. تو کسی کا بھی کام آ جائے گا، لیکن دیکھنا یہ ہے کہ خود انسان کے اپنے ایمان کا حال کیا ہے. پھر اسی طرح برے کام کر کے جاری کر کے انسان فوت ہو جائے توبہ کیے بغیر. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس نے اسلام میں کسی برے عمل کی ابتدا کی تو اس کے لیے اس کا گناہ اور ان کا کچھ گناہ جنہوں نے اس کے بعد عمل کیا. یعنی جس نے برے کام کا آغاز کیا اس پر اس برے کام کا بھی وبال، اور جن لوگوں نے اسے دیکھ کر کیا ان کا بھی کچھ وبال، بغیر اس کے کہ ان کے گناہ میں کوئی کمی کی جائے. پھر بے دین کے لیے ایمان والوں کی بری گواہی. اگر کوئی شخص برے کام کرتے ہوئے فوت ہوتا ہے اور نیک لوگ اس کے بارے میں بتاتے ہیں کہ یہ اچھا آدمی نہیں تھا تو وہ بھی لکھی جاتی ہے. انس رضی اللہ عنہ فرماتے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس سے ایک جنازہ گزرا. آپ نے فرمایا اس کی تعریف بیان کرو. لوگوں نے کہا جو کچھ ہم جانتے ہیں اس کے مطابق یہ اللہ اور اس کے رسول سے محبت کرتا تھا. اس سے بھی پتہ چلتا ہے کہ مرنے والوں کی خوبیاں جو واقعی سچ پر مبنی ہو وہ بیان کرنی چاہیے. بعض لوگ مبالغہ رائے شروع کر دیتے ہیں اور جو چیز کسی مرنے والے کے اندر نہیں ہوتی وہ بیان کرنے لگتے ہیں، تو اس سے بھی گریز کرنا چاہیے. صحابہ نے اس کی تعریف کی تھی کہ یہ شخص اللہ رسول سے محبت کرتا تھا. پھر آپ کے پاس ایک اور جنازہ گزرا. آپ نے فرمایا اس کے اوصاف بیان کرو. لوگوں نے کہا اللہ کے دین میں یہ برا آدمی تھا. تو آپ نے فرمایا واجب ہو گئی یعنی جہنم، اور تم زمین پر اللہ کے گواہ ہو. یعنی لوگوں کی گواہی کو اگنور نہیں کرنا چاہیے، نظر انداز نہیں کرنا چاہیے. اب یہ ہے کہ حسن خاتمہ انسان کے لیے سب سے بڑی خوش قسمتی کی بات ہے.
اس کے لیے دعا بھی کرنی چاہیے اور دوا بھی، کہ انسان ہر وقت اچھے کاموں میں مشغول نظر آئے، کیونکہ وہ لوگ جو برے کام کرتے ہیں ان کی موت بھی برے کام پر آتی ہے. مثلاً اگر آپ کوئی کتاب پڑھیں نا جس میں آخری وقت کی باتیں لکھی ہوئی ہیں، کئی آرٹیکلز بھی اس موضوع پر ملتے ہیں. انشاءاللہ تعالیٰ کچھ واقعات میں اگر کل ٹائم ہوا تو آپ کو بتاؤں گی، اور یہ سچے واقعات ہیں جو خاتمے سے متعلق ہیں کہ کس طرح لوگوں کا خاتمہ ہوا. اگر آپ کے پاس بھی کوئی ایسا واقعہ ہو جو آنکھوں دیکھا اور بالکل سچ پر مبنی ہو، مبالغہ آرائیاں اور غلط بیانیاں نہیں چاہیے، کیونکہ ہم لوگوں کو بتاتے بتاتے اپنا انجام نہ خراب کر لیں، تو ضرور اس کو شیئر کیجیے. لیکن خاص طور پر ہر نماز میں اور بعد میں بھی دعا کرنی ہے. کس کی؟ اچھے خاتمے کی. یا اللہ ہم دنیا سے رخصت ہو تو اس حال میں کہ تو ہم سے راضی ہو. یا ایتھا النفس المطمئنہ ارجعی الی ربک راضیۃ مرضیہ فادخلی فی عبادی وادخلی جنتی. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین. سبحانک اللہم وبحمدک اشہد ان لا الہ الا انت استغفرک واتوب الیک. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.